کی مدت بھی گزر چکی ہے لیکن میں دے نہیں پا رہا ہوں. اب وہ مجھے تنگ کرتا ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ قرضہ مجھے ادا کر دو. میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا کہتے اللہ پاک آپ کا قرضہ ادا کر دے, یہ پڑھ لینا یہ پڑھ لینا یہ پڑھ لینا. لیکن دیکھو حضور کی سنت کیا ہے, حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا اگر آپ اس سے کہہ دیں گے تو وہ آپ کی بات مان جائے گا, مجھے مہلت مل جائے گی. وہ رسول جس کا مشتاق خداوند قدوس ہے, وہ رسول جس کو عرش پر مہمان بنا کے بلایا جاتا ہے, وہ رسول جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرض کی مہلت کو بڑھانے کے لیے ایک یہودی کے گھر پہ چل کر تشریف لے جاتے ہیں. ایک یہودی کے گھر پہ. سیرت النبی کا یہ باب کہاں گیا؟ سیرت رسول کا یہ باب کہاں گیا؟ سارے کام دعاؤں سے کہ ہم بھی کسی غریب کے لیے کسی کے دروازے پہ چل کر گئے کہ اس کی بگڑی بن جائے. ڈاکٹر اقبال کی سوانے میں لکھا ہے, پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دو کہ میں مذاق کو پسند نہیں کرتا, گفتگو کے درمیان قطعاً پسند نہیں کرتا, لیکن ڈاکٹر اقبال کی سوانے میں لکھا ہے بہت خوبصورت چلمن جو ہے وہ بہت زیادہ زاہدان خشک کے چہرے سے بے نقاب ہوتا ہے. ڈاکٹر اقبال کی حیات میں یہ بات ہے کہ ایک پیر صاحب سے ڈاکٹر اقبال کی دوستی ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کے گھر پیر صاحب کا قیام تھا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو پیر صاحب ڈاکٹر صاحب کے گھر رکتے ہو بے اقبال جیسے شخص کے گھر, تو ان کا ذوق کیا ہوگا. ایک غریب آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا حضرت بہت تنگ دست ہوں, بہت پریشان ہوں میں, آپ میری کچھ مدد فرمائیں, دعا کریں. پیر صاحب نے دعا کی, اس نے 5 روپے نکالا اور پیر صاحب کے ہاتھ میں دے دیا. ڈاکٹر اقبال یہ دیکھ کر کے خوب ہنسے. وہ شخص تو چلا گیا. پیر صاحب نے کہا کیوں ہنس رہے ہو یار, ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا آپ کے پاس آیا تھا تو کم سے کم 5 روپے تو جیب میں تھے, اب آپ کے پاس آیا کیا ہے تو وہ بھی 5 روپے سے اس نے ہاتھ دھو دیا. اس کی غربت میں تو 5 روپے کا اور اضافہ ہو گیا. یہ تو آپ کا حال ہے. تو ان کو احساس ہوا کہ ہاں ہم کیا کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نظر لینا برا ہے, لیکن ہم رسومات کی طرف بہت زیادہ الجھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے گھر چل کر گئے کہ جابر کی مہلت بڑھا دو, مدت بڑھا دو قرض کی. اس نے کہا کہ میں پہلے ہی بڑھا چکا ہوں, اب میں نہیں بڑھا سکتا, آپ دے دیں. ان سے کہیں کہ وہ دے دیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب واپس ہوئے تو حضرت جابر نے سوچا کہ اب تو حضور گھر تشریف لے جائیں گے, میرا کیا ہوگا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے باغ میں آئے. حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ آپ کچھ کیجئے, میرے لیے کچھ کیجئے. حضور علیہ السلام دوبارہ گئے اور دوبارہ جا کر اس یہودی سے فرمایا اگر جابر نہیں دے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوں گا اس مدت پہ, لیکن تم اس کی مہلت بڑھا دو. اس نے پھر انکار کیا کہ نہیں میں مدت پہلے ہی بہت دے چکا ہوں, اب میں کوئی ڈھیل نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول آئے اور آنے کے بعد ان کی دلجوئی کے لیے ان کے باغ میں حضور علیہ السلام لیٹ گئے. لیٹے, اچانک دھوپ کا معاملہ بڑھنے لگا تو جو ٹہنیاں حضور علیہ السلام سے دور تھی انہوں نے اللہ کے رسول پر سایہ کر دیا, سایہ ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا جابر پریشان نہ ہو. وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی. فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ عرض کی آقا وہ کھجوریں ٹوٹ کر وقت سے پہلے گر گئیں, تو اب میرے پاس کوئی کھجور نہیں, کچی کھجوریں گر گئی تھی, میں کیا دوں اس کو. سرکار فرماتے چلو تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے پیچھے پیچھے ٹوکری لے کر تم چلنا, آگے آگے کھجوریں میں توڑوں گا. اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ جو کھجوریں کچی لٹک رہی ہوئی تھی جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہنچے تو وہ کھجوریں پکی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توڑ کر کے ٹوکرے میں ڈالا. اور اس کے بعد کا اس یہودی سے پوچھو قرضہ کتنا ہے, وہ بتاتا گیا. جب وہ کھجوریں موجی جاتی رہی, گنی جاتی رہی, حتیٰ کہ اس کا قرضہ ادا ہو گیا اور ابھی حضرت جابر کے پاس کھجوریں موجود تھی. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا باب ہے جس کو ہم نے فراموش کیا ہے. تو اگر ہم اپنی قوم کو مالدار بنانا چاہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کریں. اور تیسری اور آخری بات, پہلی بات ایجوکیشن پہ دھیان دو, دوسری بات مالدار بنو حلال ذریعے سے, حرام ذریعے سے نہیں, حلال ذریعے سے. تیسری بات جو پہلے نمبر کا درجہ رکھتی ہے اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اس لیے پہلے نمبر ہونے کے باوجود میں قصداً اس کو آخری نمبر پہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ زیادہ اس پر جائے.
تیسری اور آخری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مالدار بننے سے پہلے اور ایجوکیشن حاصل کرنے سے پہلے، یعنی دولت پانے سے پہلے اور علم پانے سے پہلے دیندار بنو، دینداری اپنے اندر پیدا کرو۔ اور دینداری کیا ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے کہ دینداری کیا ہے۔ دینداری صرف یہ نہیں کہ ہم داڑھی رکھ لیں اور سر پہ ٹوپی پہن لیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر صرف ٹوپی کو ہم دین سمجھتے ہیں تو ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں، مکر اور فریب، خود فریبی میں گرفتار ہے۔ ٹوپیاں تو کوئی بھی پہن سکتا ہے، بازار میں 5 روپے کی ٹوپی ملتی ہے، 10 روپے کی ملتی ہے، کوئی پہن سکتا ہے۔ داڑھی کے چند بال آج کل تو مشرکین بھی بڑھا رہے ہیں، پہلے سے بڑھاتے رہے ہیں، ایک طویل تاریخ ہے ان کے یہاں بھی داڑھی رکھنے کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن صرف داڑھی اور ٹوپی کا نام اسلام نہیں۔ پھر اسلام کیا ہے؟ دینداری کیا ہے؟ اسلام اور دینداری یہ ہے مختصر 2 جملوں میں کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا اس سے رک جاؤ، جن چیزوں سے اللہ رسول نے ہمیں منع فرمایا اس سے رک جاؤ، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام بجا لاؤ، اسی کا نام دینداری ہے۔ یعنی جب حی علی الصلاۃ کی صدا آئے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا آئے، تو ہم پھر بستر میں نہ پڑے رہیں، بستر میں ہم نہ ہوں، نیند ہمیں قربان کرنی ہوگی، اس لیے کہ قربانی کے بغیر انسان کا عشق، اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی عقیدتیں کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم پر یہ عقیدہ بھی ہے، اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن کتنے نوجوان ہیں جو فجر کی اذان ہوتی ہے تو اذان کو سن کر بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم یہ کہتے ہیں یار ہمارے ہاتھوں میں تو رسول اللہ کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں تو غوث پاک کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں تو غریب نواز کا دامن ہے۔ اللہ سارے دامن اور اس کی نسبتوں کو سلامت رکھے، مگر بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہمارے ہاتھوں میں نماز کا دامن نہیں ہے تو ہمارے ہاتھوں میں کسی کا دامن نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچے تو صحیح، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے نماز ایک وقت کی جان بوجھ کر چھوڑی وہ مجھ محمد کے ذمے سے خارج ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے وہ مجھ محمد کے ذمے سے خارج ہو گیا۔ سوچے ذرا، غور کریں، اس لیے کہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو مصطفیٰ جان رحمت اس کا سہارا ہے، جس کو کوئی مدد نہ کرے حضور اس کی مدد کرتے ہیں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا، اللہ اکبر! خدا کا لطف ہوا ہوگا، دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج مسلم امہ کا حال یہ ہے کہ 95% لوگ مسلمانوں کے یہاں بے نمازی ہے، 95%۔ ہمیں سب چیز کے لیے ٹائم ہے، گیم کھیلنے کے لیے، کیرم کھیلنے کے لیے، تاش کے پتے کھیلنے کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کو دینے کے لیے ٹائم ہے۔ جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے اس رب کی عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ کہ لاک ڈاؤن کے اندر 3 مہینے مسلمان فری تھے۔ لاک ڈاؤن میں 3 مہینے، ابھی تو کافی چھوٹ ہو گئی ہے، کافی جو وہ ڈھیل ہو گئی ہے۔ جب بالکل سختی تھی، گھر سے نہیں نکل سکتے تھے، مسلمانوں کا حال یہ ہے جب فاقہ کشی کی نوبت آئی تھی، رزق تنگ ہوا تھا، بیماریوں کا حملہ تھا، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ توبہ، استغفار، اللہ کی رحمتوں کو منانے کا شوق۔ لیکن اس وقت کی رپورٹ بھی یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جتنے مسلم نوجوان نشے کے عادی بنے ہیں اس سے پہلے کبھی نشے کے عادی نہیں بنے، فری تھے، نشے کے عادی بنے، جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھی، کم از کم گھر میں پڑھتے تو ظہر پڑھتے، یہ تک نہیں، جمعہ کے دن ظہر بھی نہیں پڑھی۔ لوگ کہتے رہے مولانا ٹائم نہیں ہے اس لیے عبادت نہیں کرتے، ٹائم نہیں اس لیے عبادت نہیں کرتے۔ لاک ڈاؤن میں قدرت نے تمہیں احساس دلا دیا اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے توفیق کی ضرورت ہے۔
قدرت جس کو توفیق دیتی ہے وہی اللہ کے گھر تک چل کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ہم مسجد سے اپنا رشتہ کمزور کر چکے ہیں، مسجد سے اپنے رشتے کو ہم نے کمزور کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ اگر کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہونے کے بعد کسی قوم سے لقمہ اور غذا نہیں چھینتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے لقمہ نہیں، وہ تو رزاق ہے، اس نے تو دینے کا وعدہ کیا، اس نے تو لقمہ تو دینا ہی ہے۔ لیکن اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے جا رہے تھے، دیکھا ایک بندہ پڑا ہوا ہے، ہاتھ کٹے، پیر کٹے، آنکھیں بھی نہیں سلامت، اور کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے پاس بچا کیا ہے، کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے اللہ نے ہاتھ پیر آنکھیں لے لی لیکن عبادت کی توفیق نہیں لی، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی؟ ہم تو ہر بار جلسوں میں سنتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، اور نماز کا ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو پھر ہم اس وعدے کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں توفیق نہیں ہوتی؟ اس لیے توفیق نہیں ہوتی، اس لیے توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ ہم سے کہیں ناراض تو نہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ توفیق کیسے چھینتا ہے دیکھو۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شاہ نوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر داتا علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوج شریف میں بھی کیا ہے۔ ٹھیک، بغداد شریف میں امام اعظم کے سامنے ان کا مزار ہے، اور ان کو نوری اس لیے کہتے تھے کہ وہ پاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں کے حال کو جان لیتے تھے، اپنے باطنی نور سے جان لیتے تھے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے تھے کہ یہ دلوں کا جاسوس ہے نوری۔ آپ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک، ذرا دھیان سے یہ بات سننا، 20 سال تک مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں پہلے تہجد کا پابند تھا، حضرت شاہ نوری فرماتے ہیں، لیکن 20 سال تک مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں ہر رات اس تصور سے سوتا تھا کہ میں نے اٹھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، نہیں اٹھتا تھا، آنکھ نہیں کھلتی تھی، آنکھ کھلتی تھی تو توفیق ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نہ کسی کام میں الجھ جاتا تھا، نہیں پڑھ پاتا تھا تہجد۔ ایک دن میں نے دل کی طرف، اپنے دل کی طرف توجہ کر کے مراقبہ کیا، اور میں نے اپنے اللہ سے پوچھا کہ مجھ سے تہجد کی توفیق کیوں چھین لی گئی؟ تو رب کی طرف سے جواب آیا، نوری ایک بندہ مسجد میں رو رہا تھا، ذرا دھیان دینا، ایک بندہ مسجد میں رو رہا تھا، تو نے اس کو روتا ہوا دیکھ کر سوچا دل میں یہ تو ریاکار ہے۔ ایک بندے کو روتا دیکھ کر تو نے کیا خیال کیا؟ یہ تو دکھاوا کر رہا ہے، یہ تو ریاکار ہے۔ تو نوری، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا جو تو نے اس کو ریاکار کہا یا دل میں ریاکار سوچا؟ جس دن سے تو نے اپنے دل میں اس میرے بندے کو ریاکار کہا ہے، میں نے تجھ سے تہجد پڑھنے کی توفیق کو چھین لیا۔ اگر ایک مسلمان کے لیے صرف اتنا تصور کر لے، اتنا بڑا ولی، اتنا عظیم ولی کہ یہ رو رہا ہے کہ ریا کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، تو ان سے تہجد کی توفیق چھین جاتی ہے۔ اگر ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ہم جو دن بھر لوگوں کی ماں بہن نکالتے رہتے ہیں، دن بھر غیبت لے کر بیٹھے رہتے ہیں، سوچے نا ذرا، وہ نوجوان جو پاپ کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں شاید وہ ہم سے بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کے پاس احساس گناہ بھی ہے۔ ہم تو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہماری کوئی محفل غیبت سے خالی نہیں ہے، ہم تو پگڑیاں اچھالنے والے لوگ ہیں، بلکہ اب تو منبر رسول بھی غیبت سے محفوظ نہ رہے، اور ہم اس کو مسلکی تسلب کا نام دینے لگے۔ یاد رکھیں، مسلکی تسلب اور چیز ہے اور کسی کی غیبت اور چیز ہے۔ مسلکی تسلب یہ ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور غیبت یہ ہے کہ صرف ذاتی دشمنی کی بنیاد پر آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی بولتے پھریں، یہ غیبت ہے۔ غیبت یہ ہے، ہم نے غیبت کو عام کیا۔ اور سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو غیبت کرے گا
اگر وہ توبہ بھی کر لے تو وہ سب سے آخری میں جنت میں جائے گا. غیبت سے توبہ کرنے والا توبہ کر کے بھی آخری میں جنت میں جائے گا. جو بغیر توبہ کے مرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ سوچیں ذرا. ہم دینداری کو سمجھے نہیں, ہم نے چند رسومات کو دینداری سمجھ لیا. آؤ وہ فکر پیدا کریں, وہ سوچ پیدا کریں جو دینداری کی اصل سوچ تھی کہ جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا اس سے رک جاؤ, اور جس کے کرنے کا حکم دیا وہ اپنی زندگی میں شامل کرو.